حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے، تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کو ایک برا واقعہ جو قرآن مجید میں آتا ہے، اور اس کے بعد آدم علیہ السلام زمین پر آئے. تو حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے، ان کے بعد پوری آگے ان کی نسل چلی. تو اس آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کا، ان کی آگے پوری نسل چلانے کا، اس کا مقصد کیا تھا؟ جی، قرآن پاک کی پہلے پارے کے اندر شروع میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ الْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ اے میرے ملائکہ، میں اپنا ایک خلیفہ دنیا میں بھیج رہا ہوں. تو انہوں نے کہا تَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. سیدنا آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو فرشتوں نے درخواست کی کہ اے باری تعالیٰ، أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کہ آپ ایسی مخلوق کو اور ایسی انسان کو دنیا میں بھیج رہے ہیں کہ جو ان کی نسل جو ہے وہ خون خرابے کی طرف اور فساد کی طرف آئے گی، تو آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ ایک سوال درخواست کی. تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرشتوں نے کہا کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم آپ کی تسبیح تقدیس میں لگے ہوئے ہیں 24 گھنٹے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ بعض فرشتے ایسے بھی ہیں کہ جب سے اللہ نے پیدا کیا ہے وہ رکوع میں ہیں، کچھ قیام میں ہیں، کچھ سجدے میں ہیں، اور جب کل قیامت کے اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائیں گے کہ اٹھو اپنے سروں کو اٹھاؤ جو سجدے میں پڑے ہوئے سارے کئی ہزار سالوں سے، تو ان کی زبانوں پہ یہ جواب ہوگا ما ادینا حق عبادتک، اے باری تعالیٰ تیری عبادت کا حق ادا نہ کر سکے.